اگر آپ پر جادو ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، جتنے اثرات بھی ہیں جادو کے، یا آپ پر کوئی جنات حاوی ہیں، یا اس طریقے سے کوئی آپ کو جنات کے مسائل ہیں، کوئی آپ پر جنات کی وجہ سے یا جادو کی وجہ سے، کیونکہ اکثر لوگ جو ہے وہ کر دیتے ہیں، ان کی وجہ سے بعض اوقات آپ کے سر میں درد رہتا ہے، آپ کے جسم میں درد رہتا ہے، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے جادو اور جنات کی وجہ سے بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی کئی لوگوں کو دیکھا ہے کہ جادو اور جنات کی وجہ سے بیماریاں جو ہے وہ آہستہ آہستہ پیدا ہو جاتی ہیں، جو کہ بعد میں ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو یاد رکھیے گا، کسی کی طرف جانے سے بہتر ہے اپنے گھر میں بیٹھ کے آپ یہ خود عمل کریں، انشاءاللہ العزیز آپ ان سب چیزوں سے دور ہو جائیں گے۔ یہ چیزیں آپ سے بہت دور تک بھاگ جائیں گی، آپ کے قریب بھی نہیں آئیں گی۔ آپ نے اس ویڈیو کے اندر اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے، اور اس ویڈیو کے اندر 2 صورتیں دیکھنی ہیں، اور 2 صورتیں میں آپ کو یاد کروا رہا ہوں، پریکٹس کروا رہا ہوں۔ آپ نے تلفظ کے ساتھ ان کو پڑھنا ہے، کتنی بار پڑھنا ہے، کس طریقے سے پڑھنا ہے، اول آخر کیا پڑھنا ہے، یہ آپ کو میں اس ویڈیو کے اندر بتاتا ہوں۔ آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھنی ہے۔ اس ویڈیو کے اندر وہی 2 صورتیں آپ کو سکھا رہا ہوں، ان 2 صورتوں کو آپ نے سیکھنا ہے، اور انہی 2 صورتوں کو آپ نے ہر روز عمل کرنا ہے، اگر آپ نے جادو اور ان چیزوں سے بچنا ہے تو۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، لیکن یہ شروع کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا، آؤٹ آف کنٹری کے جتنے لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں ان سب سے گزارش ہے، اگر اپنے بچوں کو قرآن پاک تجوید کے ساتھ سکھانا چاہتے ہیں، اور یہی پرابلم ہے کیونکہ کئی بچے میرے پاس اس ٹائم پڑھ رہے ہیں، میرا ایک پورا اکیڈمی سسٹم ہے، اور ان کی پرابلم یہی ہے، پڑھتے ہیں بھول جاتے ہیں، یا پھر قرآن پاک پڑھ رہے ہیں کسی قاری صاحب سے، وہ اچھا نہیں پڑھا رہے، ہا کو صحیح طریقے سے ادا کرنا نہیں آتا، جیم اس کو را کو صحیح طریقے سے ادا کرنا نہیں آتا، یہ ساری جو ہے مشکلات ہیں بچے کو پڑھنے میں، رک رک کے پڑھتا ہے۔ تو آپ اپنے بچوں کو میری اکیڈمی میں اگر ایڈمیشن کروا سکتے ہیں، آپ خود پڑھنا چاہتے ہیں خود بھی پڑھ سکتے ہیں، واٹس ایپ نمبر نوٹ کر لیجیے گا میرے چینل سے، تو انشاءاللہ آپ کے بچوں کا ایڈمیشن کروا دیا جائے گا۔ اب یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے یہ 2 صورتیں سیکھنی ہے، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کتنی دفعہ پڑھی جائیں گی اور اول آخر جو ہے وہ کیا پڑھنا ہے۔ یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، یہ سورۃ الفلق ہے، یہ یاد رکھیے گا، 30ویں پارے کی آخری 2 صورتیں ہیں، لاسٹ پارا جو ہے اس کی آخری 2 صورتیں آپ نے نکال لینی ہے، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس۔ اب آپ نے ان کو سیکھنا ہے، میرے ساتھ ساتھ پڑھنا ہے، تلفظ کی غلطی نہیں آنی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل اعوذ برب الفلق، برب الفلق، من شر ما خلق، ما خلق۔ آپ کو یہ ساؤنڈ میں سکھا رہا ہوں، یاد رکھیے گا، اگر کوئی لفظ بلفظ سیکھنا چاہے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس، اس کا لنک بھی میں اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دے دوں گا، آپ لفظ بلفظ دونوں صورتیں جو ہے وہ سیکھ سکتے ہیں، اور جو شروع میں درود پاک ہے وہ بھی اگر آپ کو نہیں آتا، سیکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا لنک بھی آپ کو اس ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا، آپ سیکھ سکتے ہیں۔ یہاں پر صرف آپ کو میں ساؤنڈ میں سکھاؤں گا۔ وَمِن شر غاسق اذا وقب، وَمِن شر النفاثات فی العقد، وَمِن شر حاسد اذا حسد۔ یہاں پہ آپ نے توجہ سے سیکھنا ہے، یہ ہا بریک ہے، بعض اوقات لوگ پڑھتے ہیں حاسدن، ایسا نہیں کرنا، حاسدن، ہا بریک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد جو آخری لفظ ہے حسد، یہاں پر بھی ہا بریک ہے، اس کو بھی اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔
اور جہاں پر فی العقاد عین ہے، اس کو حمزہ نہیں پڑھنا، فی العقاد نہیں پڑھنا، یہ بہت بڑی مسٹیک ہے. فی العقاد، فی العقاد، ایسی غلطی نہیں کرنی، اس غلطی سے بچنا ہے اور پریکٹس کر لینی ہے. اس کے بعد ہے سورۃ الناس. لیکن سورۃ الناس پڑھنے سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے کرنا کیا ہے. ان دونوں صورتوں کو پڑھنے سے پہلے اول آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے. کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں. اگر نماز کے اندر جو پڑھتے ہیں درود ابراہیمی وہ پڑھنا چاہتے ہیں تب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. سیکھنا چاہتے ہیں لفظ بلفظ تو لنک ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا، وہاں سے آپ اوپن کر کے سیکھ سکتے ہیں. کسی کو لنک نہ ملے تو میسج کر کے پوچھ سکتے ہیں. اب آپ کو میں بتاتا ہوں، آپ نے سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھنے سے پہلے آپ نے 11 دفعہ یا 21 دفعہ درود پاک پڑھنا ہے، اول اور آخر، یعنی پہلے پڑھنا ہے شروع کرنے سے اور شروع کرنے کے بعد بھی آپ نے پڑھنا ہے. اگر زیادہ نہیں پڑھ سکتے، جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا اچھا ہے، اور زیادہ نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم 3 دفعہ آپ نے درود پاک لازمی پڑھنا ہے. سورۃ الناس اور سورۃ الفلق شروع کرنے سے پہلے 3 دفعہ، اور جب سورۃ الناس اور سورۃ الفلق پڑھ لیں پھر آپ نے 3 دفعہ درود پاک جو ہے وہ لازمی پڑھنا ہے. اور بیچ میں جب آپ نے سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھنی ہے تب آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے، سورۃ الناس اور سورۃ الفلق آپ نے 41 دفعہ ان دونوں صورتوں کو 41 دفعہ صبح پڑھنا ہے اور 41 دفعہ شام کو پڑھنا ہے. ان دونوں ٹائم میں، یعنی صبح کے ٹائم بھی آپ نے پڑھنا ہے، شام کے ٹائم بھی پڑھنا ہے، روٹین کے ساتھ پڑھنا ہے. اور اگر اپنی پوری زندگی کا معمول بنا لیں تو بہت ہی اچھا ہو جائے گا. یاد رکھیے گا، لیکن یاد رکھیے گا یقین کے ساتھ پڑھیے گا. جتنا یقین آپ کا پختہ ہوگا اتنا ہی جلد آپ کو یہ فائدہ ہوگا. اور یہ اگر آپ پڑھتے رہیں گے صبح اور شام کو تو کوئی آپ پر جادو اثر نہیں کر سکتا. جتنا بڑے سے بڑا جادوگر آپ پر جادو کرتا رہے، کوئی آپ پر جنات وغیرہ حاوی نہیں ہو سکتے. یہ صورتیں آپ باقاعدگی سے پڑھیں، انشاءاللہ العزیز ان سب چیزوں سے دور ہو جائیں گے. اب اس کے بعد جو صورت ہے سورۃ الناس، اس کی پریکٹس کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس، برب الناس، مالک الناس، مالک الناس، الہ الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس، في صدور الناس، من الجنة والناس. اس طریقے سے پڑھنا ہے. ایک دفعہ ان دونوں صورتوں کو ہم لہجے میں پڑھ لیتے ہیں. آپ نے بھی میرے ساتھ ساتھ پڑھنے کی کوشش کرنی ہے. دونوں دفعہ ہجے کرتے ہوئے آپ کو میں نے پیج ادھر ادھر آگے پیچھے کر کے دکھا دیا ہے. ہم جب لہجے میں پڑھیں گے تو اس سافٹ ویئر کا تھوڑا سا پرابلم ہے، تو آپ نے کوئی آخری حرف جو ہے وہ سمجھ نہیں آئے گا تو آپ کمپرومائز کر لیجئے گا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم.
कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मालिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास सदक़ल्लाहुल अज़ीम। उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी, और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है तो अपने तमाम जानने वालों में शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से जो है फ़ायदा उठा सकें। अगर ये जिन्नात या जादू टोने के चक्कर में फंसे हुए हैं तो वो भी इन चीज़ों से जो है वो दूर हो सकें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो।